السلام علیکم۔ ریختہ میں خوش آمدید۔ ناول ہے ابن صفی کا دوہرا قتل، باب نمبر 3، پراسرار قتل۔ ناشتے کی میز جلد ہی ویران ہو گئی۔ ہوا یہ کہ کسی بات پر حمید کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اور کافی کا وہ گھونٹ جو حالت سے اترا نہیں تھا منہ سے نکل پڑا۔ پھر فریدی ناشتہ ختم کیے بغیر ہی اٹھ گیا۔ حمید تمباکو کا نیا ٹین لینے کے لیے اپنے بیڈ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ فریدی کی خوابگاہ میں لگے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فریدی ابھی تک کھانے ہی کے کمرے میں بیٹھا صبح کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ حمید اس کی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ کون؟ ہاں، ارے کب؟ اوہ اچھا۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے کھانے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حقیقتاً ہم دونوں منحوس ہیں، حمید نے فریدی کو مخاطب کر کے کہا۔ مجھے بیکار گھسیٹتے ہو اپنے ساتھ؟ فریدی اخبار پر نظریں جمائے ہوئے رک کر بولا۔ نہیں، آپ اور میں دونوں۔ حمید کی آواز کپکپا رہی تھی۔ جہاں ہمارے قدم پڑتے ہیں ہماری شامت پہلے ہی سے ہماری منتظر رہتی ہے۔ کیا ہوا؟ فریدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو اپنی تقدیر بن چکا ہے۔ بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ قتل۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں۔ جلدی سے کہہ چلو۔ فریدی سگار سلگاتے رک کر بولا۔ خان بہادر ظہیر کا سیکرٹری اختر قتل ہو گیا۔ ابھی جگدیش کا فون آیا ہے۔ مجھے خدشہ تھا۔ فریدی بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ خدشہ؟ حمید حیرت سے بولا۔ جگدیش نے کہاں سے فون کیا ہے؟ خان بہادر کی کوٹھی سے، وہ آپ کا منتظر ہے۔ کار اسٹارٹ کرتے وقت حمید کہہ رہا تھا۔ اس کی پشت میں 2 خنجر پیوست ہیں۔ 2 خنجر؟ فریدی چونک کر بولا۔ پھر حمید کافی دیر تک منتظر رہا کہ فریدی اس کے آگے بھی کچھ کہے گا، لیکن وہ خاموش تھا۔ انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا ضرور چاہتا تھا۔ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں آپ؟ حمید نے خود ہی اسے پوچھا۔ نتیجہ؟ بھلا دیکھے بھالے بغیر نتیجہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ 2 خنجروں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو، ان دونوں کی طرف تمہارا خیال ہے۔ قطعی؟ حمید بے چینی سے بولا۔ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی قاتل نے بیک وقت 2 خنجر استعمال کیے ہوں۔ جلدی کرنا چاہیے، فرید نے کار کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ نئے ڈی ایس پی صاحب ذرا کافی عقل مند معلوم ہوتے ہیں۔ جگدیش نے کیا کہا تھا؟ کسی چیز کو ابھی تک ہاتھ تو نہیں لگایا گیا؟ نہیں۔ خان بہادر کی کوٹھی کے پھاٹک پر 2 مسلح پولیس کانسٹیبل موجود تھے۔ فریدی نے باہر ہی کار روک دی۔ انہوں نے کانسٹیبلوں کے قریب ہی نعیمہ کو بھی دیکھا، جو ایک ننھے سے کتے کی زنجیر تھامے کانسٹیبلوں سے الجھ رہی تھی۔ آخر کیوں نہیں جانے دیتے اندر؟ وہ تیز لہجے سے پوچھ رہی تھی۔ فریدی کو دیکھ کر دونوں سپاہی ایک طرف ہو گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ نعیمہ نے فریدی سے پوچھا۔ کیا تم گھر پر نہیں تھی؟ فریدی نے سوال کیا۔ نہیں۔ پولیس یہاں کیوں؟ کیا بات ہے، بتائیے نا۔ تم کہاں تھی؟ ہوا خوری کے لیے گئی تھی۔ کس وقت؟ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کسی نے اختر کو قتل کر دیا۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی اور کتے کی زنجیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ چند لمحے فریدی کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر چلے گئی۔ کتا بھونکتا ہوا زنجیر سمیت اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فریدی کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ آؤ، وہ آہستہ سے بولا۔ برآمدے میں ہی خان بہادر سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہونٹوں کی خشکی پپڑیوں کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ فریدی کی طرف بڑھ کر مستربانہ انداز میں بولا۔ لیکن یہ کب اور کہاں ہوا؟ فریدی نے پوچھا۔ لائبریری میں۔ آؤ دیکھو، ادھر آؤ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مر گیا؟ ظہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بائیں باغ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے اختر کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔
اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خلا میں گھور رہا ہو۔ اس کا رخ بائیں باغ ہی کی جانب تھا۔ دیکھ رہے ہو؟ ظہیر نے فریدی کو جھنجھوڑ کر کہا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں، مگر دیکھو تو۔ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ تو یہ لائبریری ہی ہے نا؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں، صبح ہم میں سے کئی آدمیوں نے اسے اسی حالت میں دیکھا اور کوئی دھیان نہ دیا۔ پھر میں نے ہی اسے پکارا، اور جب کئی آوازیں دینے کے باوجود بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو میں جھنجھلا کر لائبریری میں گھس گیا۔ او میرے خدا، تم جانتے ہو اس کی پیٹھ میں 2 خنجر ہیں، 2 خنجر۔ دوسری کھڑکی میں ڈی ایس پی کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے جگدیش تھا۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ اوہ وہ! اچانک ظہیر کی آواز بند ہو گئی۔ وہ تھوک نگل کر بولا، خدا کے لیے صغیر کو بچاؤ۔ کیوں؟ کچھ نہیں، ظہیر مصربانہ انداز میں بولا اور انہیں چھوڑ کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ فریدی چند لمحے کھڑا اس کھڑکی میں دیکھتا رہا، پھر وہ بھی اندر جانے کے لیے مڑا۔ لائبریری میں پولیس والوں اور محکمہ سراغ رسانی کے فوٹوگرافروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مقتول کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی لکھنے والی میز پر ایک ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور اس کی پشت میں 2 خنجر پیوست تھے۔ ذرا دیکھیے، حمید بے ساختہ بولا۔ اس کی نظریں خنجروں پر جمی ہوئی تھیں۔ دونوں ایک ہی ساخت کے تھے اور ان کے دستوں پر چھوٹے چھوٹے جواہرات نصب تھے۔ میرے خیال سے لاش کو ہاتھ نہ لگایا گیا ہوگا، فریدی نے جگدیش سے پوچھا۔ جی نہیں۔ فریدی اور حمید لاش کے قریب آئے۔ فریدی جھک کر خنجروں کو دیکھنے لگا۔ حمید نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ وہ تھوڑی دیر تک لاش پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہو کر پرخیال انداز میں میز پر بکھری ہوئی چیزوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مقتول کا ہاتھ میز پر اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے وہ کسی چیز کو دبائے ہوئے ہو۔ پورے کمرے میں خاموشی مسلط تھی۔ ڈی ایس پی سٹی معنی خیز انداز میں فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر والوں کے بیانات لیے گئے؟ فریدی نے جگدیش سے پوچھا۔ سرسری پوچھ گچھ ہوئی ہے، دراصل آپ کا انتظار تھا۔ تمہیں کس وقت اطلاع ملی تھی؟ 8 بجے۔ فریدی اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہم شکل ڈی ایس پی بڑبڑایا۔ فریدی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں مڈغاسکر سے آئے ہیں۔ ڈی ایس پی پھر بولا۔ خود کو ایک کہتے ہیں، ایک ہی نام اور وردیت رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کے محکمے نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کر ہی کیا سکتا ہے میرا محکمہ؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ اگر وہ خود کو ایک کہتے ہیں تو ان کا شمار صرف پاگلوں میں ہوتا ہے۔ رہ گئی بقیہ باتیں تو ان کے لیے دنیا کا کوئی قانون انہیں مجرم قرار نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم میں تو اب انہیں نہیں چھوڑ سکتا، ڈی ایس پی نے کہا۔ آپ کی مرضی، فریدی اپنے شانوں کا لاپرواہی سے جنبش دیتا ہوا بولا۔ پھر اس کی ہدایت کے مطابق فوٹوگرافروں نے کئی زاویوں سے اس لاش کے فوٹوز لیے۔ وہ بڑی دیر تک محدب شیشے کی مدد سے لاش اور کرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ موت کس طرح واقع ہوئی، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ ہمیں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید ڈی ایس پی نے بھی یہ بات سن لی تھی اور طنز انداز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واقعی یہ بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ شاید آپ رات بھر شراب پیتے رہے ہیں۔ میں اس نیک عادت سے محروم ہوں۔ فریدی کی جوابی مسکراہٹ بھی بڑی زہریلی تھی۔ یہ خنجر جنہیں صرف اندھے ہی ٹٹول کر موت کا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں، میری نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ کیوں؟ ڈی ایس پی کی بھویں تن گئیں۔ موت ان خنجروں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ حمید اسے اس طرح گھورنے لگا جیسے وہ سچ مچ پچھلی رات شراب پیتا رہا ہو۔ بہت خوب، ڈی ایس پی مسکرا کر بولا۔ آپ تو سچ مچ اب شرلاک ہومز کے کان کترنے لگے ہیں۔ معاف کیجیے گا، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ سراغ رسانی کا فن میں نے جاسوسی ناولوں یا ہالی ووڈ کی فلموں سے نہیں سیکھا۔ یعنی؟ ڈی ایس پی کے لہجے میں تلخی تھی۔ یعنی یہ کہ ذرا مقتول کا چہرہ اور بیٹھنے کا انداز ملاحظہ فرمائیے، فریدی نے کہا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کے چہرے پر اتنا سکون دیکھا ہے جس کی موت خنجر لگنے سے واقع ہوئی ہو؟ آپ تو شاعری کرنے لگے، ڈی ایس پی نے کہا۔ جی ہاں، اور مقطع سنتے ہی آپ بھڑک اٹھیں گے، فریدی پرسکون انداز میں بولا۔
کیوں اپنی بھد کرائیے گا؟ حمید آہستہ سے بولا، لیکن پھر جو ارے باپ کہہ کر اچھلا ہے تو دروازے ہی کے پاس جا کر رکا۔ کیا ہوا؟ جگدیش اور ڈی ایس پی گھبرا کر بیک وقت بولے۔ حمید اپنی داہنی ران دبائے اور ہونٹ سکیڑے فریدی کو گھور رہا تھا۔ ایک ننھی سی پین چبونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ میاں حمید اچھل کر اتنی دور گئے۔ فریدی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، اسے چٹکی میں ایک پین دبی ہوئی تھی اور یہ، اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ خنجر لگنے کے باوجود بھی کرسی ہی پر جمع رہا، وہ بھی اس انداز میں جیسے خنجر کے بجائے لڈو کھائے ہوں۔ کوتوال صاحب، اس قسم کے سنسنی خیز مناظر صرف جاسوسی ناولوں اور مار پیٹ کی فلموں ہی میں دکھائی دیتے ہیں، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ خنجر لگنے سے پہلے زندہ ہوتا تو کرسی کے بجائے فرش پر نظر آتا یا اس کا سر اس میز پر ہوتا۔ مرنے کے بعد بھی چہرے پر تشنجی کے آثار پائے جاتے، ایک ہاتھ گود میں اور دوسرا میز پر رکھ کر نہ مرتا۔ کیا دو طاقتور آدمی اسے کرسی ہی پر روکے رکھنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے؟ ڈی ایس پی نے کہا، آپ نے شاید پہلے کبھی یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ کسی آدمی کی جان لینے کے لیے بیک وقت 2 خنجر استعمال کیے گئے ہیں۔ خیر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک آدمی پر بیک وقت 5 آدمی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہی دونوں ہیں، میں تو انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ فریدی اس کی جواب میں کچھ کہے بغیر پھر لاش پر جھک گیا۔ یہ کیس اتنا تحیر خیز نہیں ہے اتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ڈی ایس پی نے پھر کہا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ موت ان خنجروں سے نہیں واقع ہوئی۔ فریدی سر اٹھا کر پرسکون لہجے میں بولا، اگر اجازت ہو تو یہ خنجر نکال لوں؟ جو دل چاہے کیجیے، ڈی ایس پی نے اس طرح کہا جیسے اسے اس معاملے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ فریدی نے دونوں خنجر نکال لیے۔ اس کے لیے اسے کافی زور لگانا پڑا، لیکن لاش کی پوزیشن جوں کی توں رہی، جسم بالکل اکڑ گیا تھا۔ اب دیکھیے، فریدی نے ڈی ایس پی کو مخاطب کیا، یہاں پر تو خون کے دریا ہونے چاہیے تھے، اس کے برخلاف ایک دھبا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے، لاش ٹھنڈی ہو جانے کے بعد یہ خنجر گھونپے گئے تھے یا نہیں؟ فریدی نے لاش کی پیٹھ ننگی کر دی۔ اگر آپ ان خنجروں کو اس کی موت کی وجہ قرار دیتے ہیں، فریدی نے کہا، تو پھر آپ کو اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مقتول کے جسم میں خون ہی نہیں تھا۔ پھر یہ آخر مرا کیسے؟ ڈی ایس پی نے جھنپے ہوئے انداز میں کہا، یہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی۔ بہرحال یہ صاف ظاہر ہے کہ قتل کا جو طریقہ ظاہر کیا گیا ہے حقیقتاً وہ موت کا باعث نہیں ہوا۔ اور دیکھیے یہ زخم، فریدی نے ایک چھوٹے سے زخم کی طرف اشارہ کر کے کہا جو خنجر والی جگہ سے کچھ اوپر تھا۔ پہلے یہاں پر خنجر گھونپنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پسلی کی ہڈی بیچ میں حائل ہو گئی۔ ڈی ایس پی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، میرے خیال سے اب یہاں میری موجودگی ضروری نہیں، آپ تو آ ہی گئے ہیں۔ اچھا تو جگدیش صاحب میں چلا۔ ہاں، ان دونوں کے لیے وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت ضرور نکلوائیے گا۔ ڈی ایس پی چلا گیا۔ کیا چوٹ ہوئی ہے سالے کو؟ جگدیش مسکرا کر بڑبڑایا۔ فریدی اس کی طرف دھیان دیے بغیر مقتول کی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر اس نے اس کا وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ حمید اور جگدیش بھی قریب آ گئے۔ ہاتھ کے نیچے ایک لفافہ تھا۔ حمید نے اسے اٹھا کر دیکھا، یہ بند تھا اور اس پر ڈاک کا ٹکٹ چھپا تھا، لیکن اوپر پتہ نہیں لکھا گیا تھا۔ فریدی نے لفافہ چاک کیا اور اندر کا خط نکالا۔ حمید اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ فریدی کے ماتھے پر سلوٹیں ابھرتی آ رہی تھیں، پھر اس نے خط کو تہہ کر کے لفافے میں رکھتے ہوئے مقتول کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ کوئی خاص بات؟ حمید نے پوچھا۔ فریدی نے چونک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ لاش اٹھوا دو، فریدی نے جگدیش سے کہا۔ ایمبولینس گاڑی پہلے ہی سے موجود تھی، لاش اٹھوا دی گئی۔ لائبریری میں 2 پولیس کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا کر وہ لوگ باہر آئے۔ کوٹھی کے افراد ڈرائنگ روم میں اکٹھا تھے۔ پورا کنبہ 9 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ فریدی نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، نعیمہ ان میں نہیں تھی۔ دونوں ہم شکل خاموش کھڑے تھے۔ داغی جان کے آنکھوں کے پپوٹوں پر روتے روتے ورم آ گیا تھا۔ مقتول آپ کے یہاں کب سے تھا؟ فریدی نے ظہیر کو مخاطب کیا۔ اختر کی پرورش ہی یہی ہوئی تھی، ظہیر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رات کو آخری بار اسے کس نے دیکھا تھا؟
فریدی نے گھر والوں پر اچڑتی سی نظر ڈالی۔ غالباً میں نے، ظہیر ہی بولا۔ کس وقت؟ 10 بجے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے تھے؟ میں بھی لائبریری ہی میں تھا۔ میرے اور اس کے علاوہ لائبریری سے کسی اور کو دلچسپی نہیں۔ اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ غالباً کچھ لکھ رہا تھا۔ باب نمبر 4، وہ لڑکی۔